میرے محترم واجب الاحترام قابل صد تکریم نمازی بزرگوں عزیزوں، آج پہلی مرتبہ آپ کی اس مسجد میں بزرگ عالم دین حضرت اقدس مولانا شبیر صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی شفقت اور محبت اور ان کی دعوت پر حاضری کا شرف مل رہا ہے۔ اللہ تعالی مولانا کا سایہ تا دیر اور دور تک ہمارے سروں پر قائم اور دائم رکھے۔ عزیزان محترم، آپ جانتے ہیں یہ مہینہ رجب کا ہے اور اس مہینے کی 22 تاریخ کو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کاتب قرآن، کاتب نبی آخر الزمان، صالح رسول، صحابی رسول حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے، اور آج کا یہ مختصر پروگرام اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ عزیزان محترم، سیدنا امیر معاویہ کی بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے۔ جتنی بڑی عظمت ہے اتنے بڑے مظلوم بھی ہیں۔ امیر معاویہ عظیم بھی ہے اور مظلوم بھی ہے۔ مظلوم اس لیے کہ جب بھی سیدنا امیر معاویہ کا ذکر ہوتا ہے، دیوبندی ذکر کرے، بریلوی ذکر کرے، اہل حدیث حضرت امیر معاویہ کا تذکرہ کرے، کوئی مؤلف، کوئی مصنف، کوئی محقق، کوئی مدقق، جب بھی کوئی تذکرہ کرتا ہے اس دور میں تو سیدنا امیر معاویہ کی نسبتوں کا تذکرہ نہیں کرتا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خلاق عالم نے بے شمار نسبتوں سے نوازا ہے۔ پہلی نسبت تو یہ ہے کہ سیدنا امیر معاویہ کاتب قرآن ہے۔ کاتب کا معنی ہوتا ہے لکھنے والا۔ اخبار لکھے تو وہ کاتب ہے، کتاب لکھے تو وہ بھی کاتب ہے، دیوار پہ لکھے تو وہ بھی کاتب ہے، اشتہار لکھے تو وہ بھی کاتب ہے۔ لیکن سیدنا امیر معاویہ کاتب ہے اخبار و کتاب کا نہیں، اللہ کے کلام قرآن کا کاتب ہے، قرآن کا لکھنے والا ہے۔ جبریل قرآن لے کر آتا ہے، نبی پاک کے قلب میں اتارتا ہے، نبی پڑھ کر سناتا ہے، معاویہ قرآن لکھتا ہے۔ اور آپ کاتب اس کو بنائیں گے جس پر آپ کو اعتماد ہوگا، میں کاتب اس کو بناؤں گا جس پر مجھے اعتماد ہوگا، عالم کاتب اس کو بنائے گا جس پر اس کو اعتماد ہوگا۔ اور اللہ نے معاویہ کو کاتب قرآن بنا کر اللہ نے معاویہ پر اعتماد کیا ہے، جس امیر معاویہ پر زمین و زمان و مکین و مکان و ہوا و فضا و خلا و جمادات و نباتات کے بنانے والا رب اعتماد کرے، اس معاویہ کا مقام کتنا بلند ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا آدمی ہے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہا حضرت بن نوری اعتماد کیا کرتے تھے۔ کسی نے کہا مولانا شبیر صاحب بڑے آدمی ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا مولانا اعظم صاحب اعتماد کیا کرتے تھے، مفتی ظرف علی صاحب اعتماد کیا کرتے تھے۔ میں نے کہا مجھے انکار نہیں،
پیر اعتماد کرے یہ بھی بڑی بات ہے، مفتی کسی پر اعتماد کرے یہ بھی بڑی بات ہے، امام کسی پر اعتماد کرے بڑی بات ہے، لیکن یہ بھی تو ماننا پڑے گا جس پر رب کائنات اعتماد کرے اس کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ معاویہ وہ ہے جو کاتب قرآن ہے جس پر رب کائنات کو بھی اعتماد ہے۔ امیر معاویہ کی نسبتیں بے شمار ہیں۔ ایک نسبت یہ ہے کہ یہ صرف کاتب قرآن نہیں ہے، کاتب نبی آخر الزمان بھی ہے، نبیوں کے نبی کے کاتب کا نام معاویہ ہے۔ اور میرے نبی نے سیرت نگاروں نے لکھا کہ اپنی حیات میں 111 خطوط لکھوائے ہیں، مختلف بادشاہوں کے نام، مختلف لوگوں کے نام۔ ان خطوط میں سے 70 خط امیر معاویہ نے اپنے ہاتھوں سے لکھے ہیں۔ امیر معاویہ کی ایک نسبت یہ بھی ہے کہ وہ سالہ رسول ہے، نبی کا سالہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی ایک نسبت یہ بھی ہے کہ وہ خادم رسول ہے، پیر کا خادم نہیں، حاجی عبدالوہاب صاحب کا نہیں، حضرت بن نوری اور مفتی احمد الرحمن کا نہیں، وہ اگر خادم ہے تو رسول اللہ کا خادم ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی ایک نسبت کتنی عظیم نسبت ہے، اس کا آپ اندازہ لگائیں۔ آقا وضو فرما رہے ہیں، آواز لگاتے ہیں معاویہ۔ اگر خطیب صاحب جمعے میں کسی کا نام لے، لوگ کہتے ہیں کہ یار بڑا اچھا آدمی ہے، خطیب صاحب نے جمعے میں نام لے کر بلایا، پیر صاحب نے نام لے کر بلایا ہے۔ لیکن جس کا نام میرے نبی لے اور بلائے کہا معاویہ، معاویہ حاضر ہوتے ہیں تو آقا فرماتے ہیں جاؤ پانی لے کر آؤ۔ نبی کے لیے وضو کا پانی لانے والا معاویہ ہے، نبی کے ہاتھ پہ پانی ڈالنے والا معاویہ ہے، نبی کے لیے مسواک لانے والا معاویہ ہے۔ یہی تو وجہ ہے جب خادم خاص ہے، مسواک بھی لا رہے، ہاتھ بھی دھلوا رہے، وضو بھی کروا رہے، پھر امام الانبیاء نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ امام الانبیاء کے ہاتھ اٹھے ہیں امیر معاویہ کے لیے، ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ اٹھے۔ آقا کی سواری جا رہی ہے، مدینے کی طرف جا رہی ہے، راستے میں آقا نے دیکھا کہ معاویہ کھڑے ہوئے ہیں، آقا نے سواری روکی، فرمایا معاویہ۔ معاویہ بھاگتے ہوئے آ گئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں تو حاضر ہوں۔ آقا نے فرمایا آؤ میرے ساتھ سواری پہ بیٹھ جاؤ۔ معاویہ نے عرض کیا اللہ کے رسول گرمی کا موسم ہے، میرے اوپر بڑا پسینہ ہے، میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، آپ تشریف لے جائے میں پیچھے پیچھے آتا ہوں۔ آقا نے فرمایا کہ آپ سواری پہ نہیں بیٹھیں گے معاویہ تو میں بھی تیرے ساتھ پیادل چلوں گا۔ کہا جا معاویہ میرے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ اپنے ساتھ سواری پہ معاویہ کو بٹھایا اور سواری چل پڑی، اور ظاہر بات ہے اونٹنی پر دونوں سوارے، نبی آگے ہے معاویہ پیچھے، ان کا جسم آپس میں مس ہو رہا ہے، مل رہا ہے، سواری جا رہی ہے۔ آقا نے اچانک پیچھے مڑ کر دیکھا، پھر آواز لگائی معاویہ، پھر آواز لگائی معاویہ نے عرض کہ اللہ کے رسول میں تو حاضر ہوں۔ سواری روکی، فرمایا مجھے یہ بتاؤ اس وقت آپ کے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم کے ساتھ لگا ہوا؟ چونکہ ایک سواری پر سوار جا رہے تھے، اونٹنی کی سواری تھی، جیسے آج کل موٹر سائیکل میں بیٹھتے ہیں یوں اونٹنی پر سوار دونوں جا رہے ہیں۔ معاویہ نے عرض کہ اللہ کے رسول اس وقت تو میرا پیٹ بھی آپ کے جسم کے ساتھ مس ہو رہا ہے، میرا سینہ بھی آپ کے جسم کے ساتھ مس ہو رہا ہے۔ کہا میرا جسم آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے؟ اور یاد رکھ لینا رحمت کائنات کا جسم تو پاک ہے، لیکن رحمت کائنات کا لباس بھی پاک ہے، اور نبی کا جسم اتنا پاک ہے کہ پوری زندگی کبھی مکھی نبی کے جسم پہ نہیں بیٹھا پوری حیات میں، کیونکہ یہ مکھی
कचरों में, गंदों में बैठ जाती है। इसलिए आका ने मेरे नबी को महफूज रखा। कभी मक्खी भी नबी के जिस्म अतबर पे बैठी नहीं। एक मर्तबा एक मक्खी उड़कर आई थी। आका सहाबा के साथ सफर पे जा रहे थे, वो मक्खी आई उड़कर, लेकिन नबी के कद से नीचे नीचे आई, ऊपर से नहीं। इख्तिराम देखे, वो मक्खी आई उड़कर, लेकिन वो ये मक्खी नहीं थी, वो तो शहद की मक्खी थी। नीचे नीचे उड़कर आई, नबी के साथ सामने आई, कुछ बिन बिनाने लगी। आका ने सहाबा से कहा, मेरे यारो तुम्हें पता है ये मक्खी क्या कह रही है? सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल हमें तो पता नहीं है। कहा कि अल्लाह ने बतौर मौजिज़ा इसकी ज़बान मुझे समझा दी है, ये मुझे और आपको दावत देने के लिए आई है। ये मक्खी कह रही है मैं दावत करना चाहती हूँ, आपकी भी, आपके यारों की भी, सहाबा की दावत करना चाहता हूँ, आपकी दावत करना चाहती हूँ। आका ने फरमाया कि अली इधर आओ। अली को बुलाया, बुलाकर कहा जाओ, इसकी दावत हमें कबूल है, इसके साथ आप चले जाओ। फिर वो शहद की मक्खी आगे आगे उड़ने लगी। हजरत अली उसके पीछे पीछे चल पड़े और अपने छत्ते पे पहुंचने के बाद हजरत अली भी जब वहां पहुंचे, सारे मक्खियां छत्ते से अलग होकर एक साइड पर बैठ गई। हजरत अली उल मुर्तज़ा ने वहां से शहद उठाया, रहमत कायनात की खिदमत में पेश किया। वो मक्खी फिर उड़कर आ गई। फिर आका ने उससे पूछा, बताओ तो सही, शहद की मक्खी से पूछा, ये शहद बनाती कैसी हो? कहने लगी, आका हम दिन भर घूमती हैं, फूलों पे बैठती हैं, उनकी रस और चूसती हैं, फिर आकर उससे शहद बनाती हैं। आका ने फरमाया, ये जो फूलों पर तुम बैठती हो, रस जो चूसती हो, ये रस तो कड़वा है, फिर ये मीठा कैसा? तो उसने कहा, अर्ज किया कि आका जब हमारे यहाँ एक ग्रुप हमने यूं भी बनाया है और शहद की मक्खियों की एक टोली वो भी है, उनका कोई और काम नहीं है, वो उड़ती नहीं है, वो कतरों के पीछे, वो रस के पीछे जाया नहीं करती, वो एक कोने में बैठकर आप पर दुरूद पढ़ती हैं, जिसकी वजह से ये शहद मीठा हो जाता है। तो आका का जिस्म अतर बड़ा पाक है, कभी मक्खी भी नहीं बैठी। लेकिन हजरत अमीर मुआविया और का जिस्म नबी के जिस्म के साथ लगा। नबी पाक वसियाब का फतहिर, नबी का लिबास भी पाक है। अमीर मुआविया का जिस्म नबी के जिस्म अतहर को लगा तो पता चला नबी भी पाक है, मुआविया भी पाक है। मुआविया पाक न होता तो कभी इसका जिस्म अतहर नबी के साथ न लगता। ये जिस्म के साथ जिस्म का लग जाना बताता है नबी भी पाक, मुआविया भी पाक। फिर मेरे नबी के हाथ उठ गए। ये किस नबी के हाथ हैं? ये उठते हैं तो खाली वापस नहीं आते। ये तेरे हाथ नहीं है, ये मेरे हाथ नहीं है, ये किसी आलिम फाजिल के हाथ नहीं है, ये उस नबी के हाथ है। ये उठते हैं तो वापस नहीं आते। अरे तुम हाथों की बात करते हो, यहाँ उंगली का इशारा होता है तो चांद के 2 टुकड़े हो जाते हैं। यहाँ उंगली का इशारा हो तो सूरज पलट आता है। यहाँ उंगली का इशारा हो तो पत्थर कलमा पढ़ते हैं। यहाँ उंगली का इशारा हो तो दरख्त चलकर नबूवत के कदमों में आ जाता है। यहाँ हाथों की बात ही कोई नहीं, यहाँ तो उंगली उठे तो दरख्त चल पड़े। यहाँ तो नबी के हाथ उठे थे। अबू हुरैरा घर की तरह भाग रहे थे। किसी ने पूछा कि अबू हुरैरा कहाँ जा रहे हो? कहा ये देखने जा रहा हूँ, नबी के हाथ उठ गए हैं, मैं ये देखना चाहता हूँ, मैं पहले पहुँचता हूँ या नबी की दुआ पहले पहुँचती है? किसी ने पूछा कि मुआविया, अबू हुरैरा फिर क्या हुआ? कहने लगा कि मेरे घर से जैसे ही मैं निकला, इधर नबी ने हाथ उठाए, उधर नबी की दुआ पहुंच चुकी थी। जी हाँ, नबी के हाथ उठते हैं
خالی واپس نہیں آتے. آپ نے نہیں دیکھا کتنا بڑا مخالف تھا وہ عمر، لیکن رات کو نبی کے ہاتھ اٹھے، صبح دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا کون ہے، جواب ملا کہ عمر آئے ہیں. آقا نے سواری روکی، ہاتھ اٹھا لیے. کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ ہاتھ اٹھا لیے. اللہم اجعلہ ہادیم مہدیم واہد بھی. اللہ معاویہ کو صرف ہدایت دے، صرف ہدایت نہیں، صرف ہادی نہ بناؤ، بلکہ مشرق و مغرب میں عمر حضرت معاویہ کے ذریعے سے ہدایت کو پھیلا. پھر چشم فلک نے دیکھا آدھی دنیا تک امیر معاویہ کا لشکر پہنچا ہے، اسلامی جھنڈا لہرا رہا ہے. یہ معاویہ کا لشکر تھا جس نے کابل کو فتح کیا، قندھار کو فتح کیا، پشاور کو فتح کیا، چرسدہ تک پہنچے، سکھر تک پہنچے. کسی نے کہا وہاں سے لشکر چلا، یہاں تک کوئی کیسے پہنچا؟ میں نے کہا کیوں نہ پہنچے، نبی کے ہاتھ جو اٹھے تھے معاویہ کے لیے. معاویہ کی حکومت نبی کی دعاؤں کا اثر تھا. میں عرض کر رہا تھا کہ کس کس نسبت کا تذکرہ کروں. میں تو کہا کرتا ہوں کہ یہ ساری نسبتیں نبی ہوتی، یہ ساری نسبتیں نبی ہوتی. آپ کاتب قرآن نبی ہوتے، کاتب نبی آخر الزمان نبی ہوتے، آپ خادم رسول نبی ہوتے، آپ فاتح عرب و عجم نبی ہوتے، آپ 64,65,000 مربع میل کے حکمران نبی ہوتے. ایک نسبت امیر معاویہ کے پاس وہ ہے جو امام بخاری کے پاس بھی نہیں، اور کوئی نسبت نبی ہوتی. وہ ایک نسبت اتنی بڑی ہے، ساری کائنات کے اولیاء کو جمع کرو، ترازو کے ایک پلے میں رکھو اور وہ نسبت دوسری پلے میں رکھو، سارے اولیاء مل کر بھی اس نسبت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کتنی بڑی نسبت ہے. ایک نسبت بہت بڑی ہے. جی ہاں، وہ نسبت جو امیر معاویہ کے پاس ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس نہیں، امام شافعی اور امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام نسائی، امام ابن ماجہ کے پاس نہیں ہے. میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ اتنی بڑی نسبت ہے جو امام مسلم کے پاس نہیں، اعظم کے پاس نہیں، شافعی کے پاس نہیں، مالک اور امام احمد بن حنبل کے پاس نہیں. مجھے کہنے دیجئے کہ امام باقر کے پاس نہیں، کاظم کے پاس نہیں. جی ہاں، وہ اتنی بڑی نسبت ہے. کسی نے کہا وہ نسبت کیا ہے؟ میں نے کہا حضرت امیر معاویہ صحابی رسول. کیا ہے؟ کیا ہے؟ کسی نے کہا کہ صحابی ہے، پھر کیا ہوا؟ صحابی ہے پھر کہا صحابہ نے بھی تو کلمہ پڑھا، ہم نے بھی تو وہی کلمہ پڑھا، معاویہ نے بھی وہی کلمہ پڑھا، ہم نے بھی وہی کلمہ پڑھا. صحابہ بھی نمازیں پڑھتے تھے، ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں. صحابہ بھی یہی قرآن پڑھتے تھے، ہم بھی یہی قرآن پڑھتے ہیں. صحابہ بھی انسان، ہم بھی انسان. پھر ہم میں، ان میں اور ہم میں، امیر معاویہ میں فرق کیا ہے؟ میں نے کہا بڑا فرق ہے. کہنے لگا کیا فرق؟ میں نے کہا اتنا فرق یاد کر لینا، آپ نے کلمہ مولوی صاحب سے پڑھا ہے، معاویہ نے کلمہ نبی سے پڑھا ہے. میں نے کہا بڑا فرق ہے. آپ نے قرآن قاری سے پڑھا ہے، معاویہ نے قرآن نبی سے پڑھا ہے. میں نے کہا بڑا فرق ہے. آپ نے نگاہیں اٹھائی تو میرا چہرہ دیکھا ہے، صحابہ نے جب بھی نگاہیں اٹھائی تو نبی کا چہرہ دیکھا. جی ہاں، یہی تو وجہ ہے. ہم چلتے ہیں تو تاریخ میں آ جائے تو آ جائے، لیکن صحابہ جب چلتے تھے تو قرآن بولتا تھا. صحابہ جب اٹھتے تھے تو قرآن بولتا تھا. صحابہ مسجد میں آتے تھے تو قرآن بولتا تھا. جی ہاں، یہ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں امیر معاویہ کو
تاریخ کے ترازو میں نہ تولو، وہ صحابی رسول ہے۔ معاویہ کے دور میں تاریخ نہیں تھی، تاریخ تو بنو عباس کے دور میں لکھی گئی ہے، تاریخ مجھ جیسے اور آپ جیسے لوگوں نے لکھی ہے۔ معاویہ کی باری آئے تو معاویہ کے تاریخ کے ترازو میں نہ تولو، معاویہ تو صحابی رسول ہے۔ معاویہ کو دیکھنا ہے تو قرآن کے آئینے میں دیکھو، کیونکہ صحابہ چلتے تھے تو قرآن بولتا تھا۔ صحابہ مکے میں قرآن نازل ہو رہا ہے، صحابہ مدینے میں تو قرآن نازل ہو رہا ہے، صحابہ بدر میں قرآن نازل ہو رہا ہے، احد میں تو قرآن نازل ہو رہا ہے، خندق میں تو قرآن نازل ہو رہا ہے، خیبر میں تو قرآن نازل ہو رہا ہے، اور صحابہ کرام بدر میں، احد میں، خندق میں، خیبر میں، صلح میں، جنگ میں، نماز میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، حج میں، جس حالت میں بھی ہیں، قیام میں بھی ہیں تو قرآن بول رہا ہے، قعود میں بھی ہیں تو قرآن بول رہا ہے۔ اس لیے صحابہ قرآنی شخصیات ہیں، تاریخی نہیں۔ ہمارے لیے ترازو اور ہے، صحابہ کو تولنے کا ترازو۔ تو معاویہ جب صحابی ہے، غلطی نہ کرنا، تاریخ نے یہ لکھا، تاریخ نے وہ لکھا، وہ تاریخی شخصیات ہے ہی نہیں، اس کو قرآن میں تولو۔ مجھ سے کسی نے کہا کہ مولانا آپ کی یہ بات بہت عجیب ہے۔ میں نے کہا کیا؟ کہ لگا آپ تو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے الگ ترازو ہے، صحابہ کے لیے الگ ترازو ہے، ایک ترازو کیوں نہیں؟ میں نے کہا تو پاگل تو نہیں ہے؟ کہنے لگا کیوں؟ ایک ترازو رکھو نا، ہمارے لیے الگ ترازو، ان کے لیے الگ ترازو، ہمارے لیے تاریخ ترازو، ان کے لیے قرآن ترازو، ترازو ایک کیوں نہیں رکھتا؟ میں نے کہا ایک ترازو رکھنا جہالت ہوگا، ایک ترازو رکھنا پاگل پن ہوگا۔ کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا تو دنیا میں نہیں دیکھتا، دودھ تولنے کا ترازو الگ ہے، چاول تولنے کا ترازو الگ ہے، کیا تو نے نہیں دیکھا؟ سونا تولنے کا ترازو الگ ہے، لکڑی تولنے کا ترازو الگ ہے، کیا تو نے نہیں دیکھا؟ بخار ناپنے کا ترازو الگ ہے، سردی ناپنے کا ترازو الگ ہے، گرمی تولنے کا ترازو الگ ہے، ہر چیز کے لیے الگ ترازو ہے۔ ایک آدمی سونا اٹھائے تول کرنے کے لیے، وزن کرنے کے لیے میزان کی تلاش میں جا رہا ہے۔ میں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا یہ 1 تولہ سونا ہے۔ میں نے کہا کہاں لے جا رہے ہو؟ کہنے لگا وزن کرنے کے لیے۔ میں نے کہا کس کے پاس؟ کہنے والا لکڑی والے کے پاس۔ کس کے پاس؟ کس کے پاس؟ سونا تولنے جا رہا ہے لکڑی والے کے پاس۔ لوگ کہیں گے یہ پاگل، کہیں گے نہیں کہیں گے؟ بولو۔ ایک آدمی نے 10 من لکڑی لی ہے، جا رہا ہے، کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا سونار کے پاس جا رہا ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے اس کے بعد جو چھوٹا سا ترازو ہے اس میں تولنے کے لیے لوگ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ ایک آدمی کو بخار ہو گیا، جا رہا تھا، لوگوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہ سامنے اسٹور میں جا رہا ہوں۔ پوچھا کیوں؟ کہا مجھے بخار ہے، چاول تولنے کا جو ترازو ہے اس میں بخار تولنے جا رہا ہوں۔ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ اس کو بڑا مورخ محقق کہیں گے؟ بولو کیا کہیں گے؟ کہیں گے پاگل آدمی ہے، اس کو سمجھایا جائے گا چاول تولنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس نہیں، بخار تولنے کے لیے دکاندار کے پاس نہیں، سونا تولنے کے لیے لکڑی والے کے پاس نہیں، لکڑی تولنے کے لیے سونار کے پاس نہیں، ہر چیز کے لیے الگ ترازو مانتا ہے نا۔ پھر یہاں بھی ماننا پڑے گا کہ صحابہ کو تولنے کا ترازو الگ ہے، عام انسانوں کو تولنے کا ترازو الگ ہے۔ جو لوگ صحابہ کو، امیر معاویہ کو تاریخ کے ترازو میں تولتے ہیں وہ محقق نہیں، جاہل ہے۔ محقق نہیں تو ان کو تولنا ہے تو قرآن پہ تولو۔ جب معاویہ کی ایک نسبت یہ ہے کہ وہ صحابی رسول ہے تو پھر کیا ہوا؟ میں نے کہا قرآن سے پوچھو صحابہ کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ جب بات واضح ہو گئی کہ معاویہ صحابی ہے، صحابی جب بات یہ واضح ہو گئی صحابی ہے، پھر قرآن سے پوچھو صحابہ کے بارے میں کیا کہتا ہے۔
قرآن اعلان کرتا ہے اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب ہے۔ معاویہ صحابی ہے، معاویہ کی عظمت پہ کامیابی کی مہر ہے۔ جب معاویہ صحابی ہے، قرآن کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، تو پتا چلا معاویہ پکا مومن ہے۔ جب معاویہ صحابی ہے تو قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، معاویہ کی پیروی میں کامیابی ہے۔ جب معاویہ صحابی ہے تو قرآن سے میں نے پوچھا، قرآن نے کہا التائبون معاویہ ہے، العابدون میں معاویہ ہے، الحامدون میں معاویہ ہے، الراکعون میں معاویہ ہے، الساجدون میں معاویہ ہے، الامرون بالمعروف کی جماعت میں معاویہ ہے، والناہون عن المنکر میں معاویہ ہے۔ جب معاویہ صحابی ہے تو والذین معه میں معاویہ ہے، اشداء علی الکفار میں معاویہ ہے، رحماء بینہم میں معاویہ ہے، تراہم رکعا سجدا میں معاویہ ہے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا میں معاویہ ہے۔ مجھے کہنے دیجئے جب معاویہ صحابی ہے تو پھر وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، صحابہ جنتی ہے تو معاویہ بھی جنتی ہے۔ سیاست امیر معاویہ، سیاست امیر معاویہ، میں نے عرض کیا کہ معاویہ صحابی رسول ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں ایک طبقہ بڑا چالاک ہے، عبداللہ ابن سبا کی نسل ہے، یہودی نسل ہے، بڑا چالاک ہے، وہ کہتا ہے یہ تو ہم مانتے ہیں صحابی تو تھے، صحابی تو کہتے ہیں معاویہ صحابی تو تھے۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہتا ہے صحابی تو تھے لیکن بعد میں آئے تھے۔ کیا کہتے ہیں؟ یہاں توجہ، میں بات ختم کرنے لگوں۔ کہتے ہیں معاویہ صحابی تو تھے، حضرت امیر معاویہ کی عظمت کو کم کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ معاویہ صحابی تو تھے لیکن بعد میں آئے تھے، فتح مکہ کے بعد آئے تھے۔ کہتے ہیں صحابی تو تھے بعد میں آئے تھے۔ میں نے کہا بعد میں آئے تھے لیکن تیرے باپ سے تو پہلے آئے تھے۔ کہتے ہیں بعد میں آئے تھے، خود 1450 سال کے بعد آئے۔ یہاں بیٹھ کر اعتراض معاویہ پر کرتا ہے کہ تو میں نے کہا وہ تو بعد میں آئے تھے مانتا ہوں، لیکن تیرے باپ سے تو پہلے آئے تھے، دادا سے تو پہلے آئے تھے۔ پوری بات کر، صحابی تھے بعد میں آئے تھے، تیرے باپ کے بعد نہیں، ابو بکر کے بعد آئے تھے، عمر کے بعد آئے تھے، عثمان کے بعد آئے تھے، علی کے بعد آئے تھے۔ یہ بات ابو بکر صدیق کہے تو بات بنتی ہے، فاروق اعظم کہے تو بات، عثمان غنی کہے تو بات، حضرت علی کہے تو بات، یہاں چھولا بیچنے والا کہے کہ معاویہ بعد میں آئے تھے، اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے یا مرمت کی ضرورت ہے؟ بولو۔ ارے بے ایمان، تو 1450 سال کے بعد آیا ہے اور کہتا ہے معاویہ بعد میں آئے تھے۔ چلو سنی کہے پھر بھی کچھ نہ کچھ اجازت سنی کو بھی نہیں، لیکن معاویہ کا منکر سینہ تان کر کہتا ہے صحابی تو تھے لیکن بعد میں آئے تھے۔ میں نے کہا بے ایمان، 1450 سالوں سے ابھی تک تو نبی کے عقیدے پہ آیا ہی نہیں، خود نبی کے کلمے پہ آیا نہیں، عقیدے میں آیا نہیں، نظریے پہ آیا نہیں، اسلام میں داخل ہوا نہیں، انگلی اٹھا رہا ہے معاویہ پر، کہتا ہے بعد میں آئے تھے۔ میں نے کہا یہ بات ابو بکر صدیق کہے تو بات بنتی ہے، لیکن صدیق اکبر تو نہیں کہتے، وہ تو امیر معاویہ پر اعتماد کرتے ہیں۔ حضرت آقا قائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں کہتے، وہ تو کہتے ہیں معاویہ سے مشورہ کرو کیونکہ امین ہے۔
یہ تو حضرت عمر تو نہیں کہتے جس کے بعد آئے، وہ تو اپنے دور حکومت میں گورنر بناتے، عثمان غنی گورنر بناتے، علی یہ نہیں کہتے، علی اعتماد کرتے، وہ کہتے ہیں معاویہ میرا بھائی ہے ایمان میں معاویہ سے زیادہ نہیں، معاویہ مجھ سے زیادہ نہیں۔ حضرت حسن تو یوں نہیں کہتے، وہ تو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر معاویہ کو امام مانتے ہیں، اور یہ کہتا ہے بعد میں آئے تھے۔ اس کو بھی سمجھو، میں نے کہا بعد میں آئے تھے، کوئی بات نہیں، میں نے کہا تھوڑا سا زاویہ چینج کرو، تو نے بعد میں آنے کو دیکھا، تجھے یوں دیکھنا چاہیے تھا، بعد میں آیا ہے تو تیرے پھوپے کے گھر نہیں آیا، نبی کے در پہ آیا ہے۔ یہ تو تو دیکھتا ہے کہ بعد میں آئے تھے، جو پہلے آیا وہ بھی نبی کے در پہ آیا، معاویہ بعد میں آیا تو نبی کے در پہ آیا ہے، تو نے آنے کو دیکھا، جس در پہ آیا ہے اس در کو کیوں نہیں دیکھا؟ پھر وہاں یوں تو دیکھا ہی نہیں جاتا۔ نبی کے گلستان میں جو بھی کھلا ہے وہ پھول ہے، بس نبی کا ایک گلستان ہے جس کو صحابہ کرام کو قرآن نے نبی کی کھیتی قرار دیا ہے، گویا کہ نبی کا چمن، نبی کا گلشن، نبی کا گلستان قرار دیا ہے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے، اگر یہ گلستان نبوت ہے تو ابو بکر اس گلستان کا پھول ہے، عمر بھی پھول ہے، عثمان بھی پھول ہے، علی بھی پھول ہے، معاویہ بھی۔ ابھی آپ مجھے بتاؤ، ایک چمن ہو، ایک گلشن ہو، ایک گلستان ہو، اس میں پھول ہوتے ہیں، مختلف پھول ہوتے ہیں، کیا یہ سارے پھول ایک ہی وقت میں ایک ہی دن میں کھلتے ہیں؟ کچھ پھول پہلے کھلتے ہیں، کچھ پھول بعد میں کھلتے ہیں۔ مجھے بتاؤ، جو پہلے کھلے وہ تو پھول ہے، جو بعد میں کھلے وہ کانٹا ہوتا ہے؟ پہلے کھلے وہ بھی پھول ہے، بعد میں کھلے وہ بھی پھول ہے۔ یہ گلستان نبوت کے پھول ہیں، ابو بکر بھی پھول، عمر بھی پھول، عثمان بھی پھول، علی بھی پھول۔ ابو بکر پھول تھا، پہلے کھلا ہے، معاویہ پھول تھا، بعد میں کھلا ہے۔ پھول پھول ہوتا ہے، پہلے کھلے تب بھی پھول ہے، بعد میں کھلے تب بھی پھول ہے، بعد میں کھلے تب بھی۔ لیکن یہ دیکھنا کہ یہ سارے گلستان نبوت کے پھول ہیں۔ معاویہ کی باری آئے، نسبتوں کا تذکرہ نہیں کرتے۔ مجھ سے کسی نے کہا کہ مولانا حضرت امیر معاویہ صحابی تو ہے لیکن علی سے اختلاف ہو گیا تھا۔ میں نے کہا اچھا، کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا علی کون تھے؟ نبی تھے؟ کہتے نہیں، وہ بھی صحابی تھے۔ میں نے کہا یہ بھی صحابی، یہ بھی صحابی، دونوں بھائی آپس میں لڑ گئے تو کیا ہوا؟ بھائیوں میں لڑائی نہیں ہوتی؟ بولو، علی نبی تو نہیں نا، وہ بھی صحابی ہے، یہ صحابی ہے۔ ہاں یہ بات اپنی جگہ ہے، سابقون الاولون میں سے ہے۔ جی ہاں مانتا ہوں، حضرت علی اعظم الدرجات پہ فائز ہیں، حضرت امیر معاویہ اعظم تو نہیں ہے، علی کے مقابلے میں عظیم ضرور ہے۔ جی ہاں علی کا مرتبہ تو بہت بڑا ہے، لیکن صحابی علی بھی ہے، صحابی تو یہ دونوں کہنے لگا ٹھیک ہے، بھائی تو تھے لیکن بس علی کا اختلاف ہو گیا تھا معاویہ سے، معاویہ کا اختلاف ہو گیا تھا علی سے۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہتا ہے لڑائی ہو گئی۔ میں نے کہا اچھا پہلے اختلاف ہو گیا؟ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا پھر؟ کہا لڑائی ہو گئی۔ میں نے کہا پھر؟ کہنے لگا صلح ہو گئی۔ پہلے اختلاف، پھر لڑائی۔ آپ مجھے بتاؤ، لڑائی پہلے ہوتی ہے یا صلح پہلے ہوتی ہے؟ بولو، لڑائی پہلے، صلح۔ میں نے کہا پہلے اختلاف ہوا، پھر لڑائی ہوئی، پھر میں نے کہا اصول یہ ہے، یا تو یہاں سے شروع کر یا تو یہاں سے شروع کر۔ میں نے کہا تو نے تو درمیان سے شروع کیا ہے۔
پہلے اختلاف ہوا تھا، پھر لڑائی ہوئی تھی، 1400 سال کے بعد پھر تو صلح کی بات نہیں کرتا، لڑائی کی بات کرتا ہے۔ ارے لڑائی تو پہلے ہو گئی تھی، جب صلح ہو گئی تو لڑائی ختم ہو گئی، تو اب لڑائی کی بات لیکن ٹھیک ہے، کوئی اگر لڑائی کی بات کرتا ہے اس وقت کر سکتا ہے کہ یہ صلح اگر صدیقی صاحب نے کرائی ہو، مولانا محمد احمد لدھیانوی نے یہ صلح کرائی ہو نہ مانو، علامہ حق نواز نے یہ صلح کرائی ہو تو، ارے کسی دیوبندی بریلوی عالم نے صلح کرائی ہے تو تم، میں نے کہا اچھا صلح ہو گئی تھی، کہنے لگا ہاں، میں نے کہا صلح کس نے کی تھی؟ دیوبندیوں نے، کہتا یہ تو تھے ہی نہیں، بریلویوں نے، کہنے لگا یہ تو نہیں تھے، اہل حدیثوں نے، کہنے لگا یہ تو نہیں تھے، میں نے کہا پھر صلح کس نے کرائی تھی؟ کہنے لگا علی کے بیٹے حسن نے صلح کرائی تھی، حسین نے صلح کرائی تھی، حسن حسین نے معاویہ کو امام مان لیا تھا، لڑائی ختم کر لی تھی۔ میں نے کہا جب اصلی وارثوں نے صلح کر لی ہے، ارے جعلی حیدری تجھے کس نے اجازت دی ہے کہ دوبارہ لڑائی کی بات کر؟